نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر سامعین اور عزیز طلباء، رمضان المبارک عام مہینوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ کچھ اعمال ایسے جڑے ہیں کہ جو باقی مہینوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، جیسے روزوں کی فرضیت ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کا نزول ہے، اور جہنمیوں کو چھٹکارا ہے، اور بہت سارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ جو خاص ہیں رمضان المبارک کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اسی مہینے کے اندر ایک خاص فضیلت، ایک خاص عمل وہ اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا، سوائے ایک دو وجہ کے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کی قضا بھی فرمائی۔ تو اس کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، تاکہ جب ہم اس عمل کو کر رہے ہوں تو یہ ہمارا عمل ضائع نہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اعتکاف جو ہے وہ 20 رمضان المبارک کی افطاری مسجد میں کرے گا، یعنی جو شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ 20واں روزہ مسجد میں افطار کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک مسجد میں ہی ٹھہرا رہے گا، اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کہتے ہی اس عبادت کو ہیں کہ کسی کی تعظیم کے لیے جھک جانا، رک جانا، تو اللہ کے لیے جھک جانا، اللہ کے لیے رک جانا، یہ اعتکاف کہلائے گا۔ باقی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کے لیے وقت ایک ہی مقرر کیا گیا ہے، وقت دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ مردوں کے لیے جو مسجد ہے وہ، جس کو ہم عرفی زبان میں مسجد کہتے ہیں، اور عورتوں کے لیے جو ان کے گھر کی مسجد ہے وہ متعین کی گئی ہے۔ عورتوں کا مسجدوں میں آ کر اعتکاف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھر ہیں، تو لہٰذا خواتین کا اعتکاف ان کے گھروں کے اندر ہوگا، مسجدوں کے اندر خواتین کا اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ ہی نماز پڑھنا چاہتی ہو تو تمہارا گھر وہ میری مسجد میں آنے سے بہتر ہے، اور تمہارے قوم کی مسجد وہ میری مسجد میں آنے سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین کی نماز گھر کے اندر بنسبت مسجد کے افضل ہے، اور برآمدے کی نماز صحن سے افضل ہے، اور کمرے کی نماز برآمدے کی نماز سے افضل ہے۔ اور دیکھیے کہ جہاں پر احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نماز کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تو اس میں خاص طور پر پردے کا اہتمام بیان کیا گیا ہے کہ رکوع اس طرح کرے گی جس میں زیادہ پردہ ہوگا، سجدہ اس طرح سے کرے گی جس میں زیادہ پردہ ہوگا، جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خاتون سجدہ کریں اور کوئی عورت سجدہ کرے تو وہ خوب سمٹ کر سجدہ کرے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے زیادہ پردے والی چیز ہے۔ تو اسی لحاظ سے خواتین کا گھروں کے اندر اعتکاف کرنا
اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے گھروں کو ہی مسجد قرار دے دیا، تو وہ کمرہ، وہ مخصوص جگہ کہ جس کو نماز کے لیے متعین کیا گیا ہے، وہ انہی کے لیے وہ مسجد کی جگہ کے اندر مسجد کے حکم میں ہوگی، وہ وہیں پر ہی اعتکاف کریں گی۔ اور اسی طرح جو مرد ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کریں گے، مسجد میں آئیں گے۔ تو اعتکاف کرنے کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ میدانوں میں اور اسی طرح کھلے گراؤنڈ کے اندر اور مختلف جگہوں پر جو مسجد سے باہر ہوں، تو وہاں پر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سنت اعتکاف کہلائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف مسجد میں فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اور پھر جب اعتکاف ہو رہا ہو، اعتکاف چل رہا ہو، تو اعتکاف کے دوران غیر ضروری باتوں سے منع کیا گیا ہے، غیر ضروری ملاقاتوں سے منع کیا گیا ہے۔ بالکل بول چال سے منع نہیں ہے کہ آدمی کسی کی بات کا جواب ہی نہ دے، اس سے گفتگو نہ کرے، یہ درست نہیں، بلکہ دین کا علم حاصل کرنا اور سیکھنا سکھانا اس کی اجازت ہے۔ دین کی کوئی بات کرتا ہے، دین کی گفتگو کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح یعنی جو دینی کتب ہیں ان کو مطالعہ کر سکتا ہے، ان کو پڑھ سکتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا جو بھی طریقہ ہو تو اس کے اندر وہ شریک ہو سکتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنا یہ افضل العبادات ہے۔ بہترین عبادتوں میں سے سب سے بہترین عبادت وہ علم کا حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین کا ایک باب سیکھتا ہے تو اس کے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر ہے۔ تو لہٰذا دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم سیکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کا سیکھنا، اور اسی طرح صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے واقعات کو پڑھنا، اس سے دینی جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس کی اجازت ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، دینی گفتگو کرے، دینی مذاکرہ کرنا ہو تو اس کی اجازت ہے۔ مسجد سے بغیر کسی شرعی عذر کے نکلنا درست نہیں ہے۔ شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو یعنی بیت الخلاء کی حاجت ہے، شرعی تقاضا ہے، اس کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا گھر سے کھانا لے کر آنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ گھر میں جائے اور کھانا لے کر واپس آ جائے۔ ہاں، جتنا اس میں وقت لگتا ہے اس سے زائد وقت صرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے، رابطہ ہو کہ اتنے وقت میں کھانا تیار ہوگا، تو یہ جا کر اور کھانا پکڑ کر واپس لا سکتا ہے۔ خواتین جو اعتکاف گھروں کے اندر کر رہی ہوں تو ان کے لیے گھر کے کام کاج کے اندر معاورت کرنے کی بھی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر سبزی کاٹنا ہے اور اسی طرح کوئی کام آ جاتا ہے تو اس میں اس کرنے کی اجازت ہے، اس سے ممانعت نہیں ہے۔ تو گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کے لیے نکلنا، گرمی کے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسا شرعی تقاضا نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے۔ ہاں، البتہ کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ شرعی تقاضا ہوگا، تو شرعی تقاضے کی وجہ سے اس کو نکلنے کی اجازت ہوگی، بلکہ اس کو فوراً ہی وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر بیت الخلاء کے سامنے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو وہاں پر وہ انتظار کر سکتا ہے، اور اسی طرح وضو خانے میں انتظار کرنے کی گنجائش ہے کہ اس لیے کہ وہ شرعی تقاضا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر نفلی عبادات کے لیے، تلاوت کے لیے اور دوسرے نوافل کے لیے اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے، باہر جانا چاہتا ہے، تقاضا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی کہ وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر مسجد سے نکلنا، مثال کے طور پر اس کے مہمان آ جائیں اور وہ برتن دھونے کے لیے وضو خانے میں چلا جائے، تو اس طرح کے معاملات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے۔ اعتکاف کے لیے جو مسجد کی جگہ ہے وہ متعین کی جاتی ہے کہ جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے، جس کو مسجد متعین کیا گیا ہے۔ اگر مسجد کا جو صحن ہے اس کا کچھ حصہ اس طرح کا مقرر کر دیا جائے کہ جو شرعی مسجد کا حصہ نہ ہو تو وہاں پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وضو خانہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، بیت الخلاء یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بسا اوقات جو بیسن وغیرہ ہے بعض مساجد کے اندر وہ مسجد سے باہر لگائے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی وہ بھی مسجد سے باہر ہی شمار ہوگا۔ تو مسجد سے مراد وہ حصہ ہے کہ جس کو مسجد متعین کیا گیا ہو
اور وہاں پر نماز ادا کی جاتی ہو تو اس کو مسجد کہا جائے گا۔ تو مسجد کے لیے یعنی کوئی بھی مسجد ہو جس میں 5 وقت نماز ادا ہوتی ہو تو وہاں پر اعتکاف کرنا جائز ہے، درست ہے، اگرچہ وہاں پر جمعہ نہ ہوتا ہو، اور اگر بالفرض کسی دوسری مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جائے اور جمعہ کی نماز ادا کر کے واپس آ جائے، اس لیے کہ جمعہ کی ادائیگی بھی ایک امر شرعی ہے، شرعی تقاضا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔